اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا 19واں روزہ چل رہا ہے۔ آج کے اس پرنور ماحول کے اندر جو عنوان رکھا گیا وہ ہے اجتہاد اور تقلید کا معنی مفہوم اور اس کی شرعی حیثیت۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے، سن سنا کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، اجتہاد کا معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے اور اس کی شرح کیا ہے، تشریح کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ لغوی معنی ہے کہ اپنا اجتہاد کا لغوی معنی ہے کہ امکانی حد تک کوشش کرنا، اور اس کا اصطلاحی جو معنی ہے وہ ہے امکانی حد تک کوشش یوں کرنا کہ دلائل شرعیہ کے ذریعے احکام و مسائل حل کرنا۔ اور اس کی یوں وضاحت سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے نئے پیش آنے والے معاملے کا حکم شرعی قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود نہ ہو تو قرآن و حدیث میں بیان کردہ اس قسم کے دوسرے احکام اور مسائل اور قواعد و ضوابط کی روشنی میں اس معاملے کو حل کرنا اور اس اصول کو سامنے لے کے آنا، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اور تقلید کے متعلق کہا جاتا ہے، تقلید یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کا وہ کپڑا ہی گلے میں رکھ لینا، وہ گلے میں ہار ڈال لینا، یا اصطلاح میں تقلید سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے پر اعتماد کر کے اس کی پیروی کرنا اور دلیل سے کوئی سروکار نہ رکھنا۔ گویا تقلید کا مفہوم اجتہاد کے مفہوم سے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اجتہاد میں دلیل شرعیہ پر غور و فکر کر کے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، لیکن جبکہ تقلید پر دلائل اور اس پر غور و فکر کیے بغیر دوسرے مجتہد بندے پر اعتماد کر کے بلا چوں چرا اس کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اب پھر دوبارہ آ جائیے کہ اتحاد کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ویسے میں ایک مثال دینے لگا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا دور حاضر کے اندر یہ موبائل استعمال کرتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا یہ نماز پڑھتے ہوئے فون آ جاتا ہے تو فون کو بند کیا جاتا ہے، یا اس کی جو گھنٹی ہوتی ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، تو حالت نماز میں بند کیا جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ واضح طور پر، ظاہری طور پر تو کوئی ایسا مسئلہ واضح نہیں ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جب تمہیں نماز کی حالت میں کسی کا فون آئے تو تم اس فون کو بغیر دیکھے جلدی جلدی بند کر دو تاکہ دوسرے کی نماز خراب نہ ہو۔ تو یہ قرآن اور حدیث میں نہ تو قرآن کی آیت ہوگی فون کے متعلق اور نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو اب اس سے کیا ہوگا، کیا دیکھنا پڑے گا؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کوئی ایسا اصول ہے قرآن و حدیث کے اندر، قرآن میں ہو، قرآن میں نہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہو، فرمان مصطفیٰ میں نہ ہو تو صحابہ کے دور کا ہو، یعنی کوئی صحابہ نے کوئی مجتہد فیصلہ کیا ہو، صحابہ نے کوئی اجتہادی طور پر کوئی فیصلہ کیا ہو، تو ہم یہ جب تلاش کریں گے تو ہمیں کچھ چیز سامنے آئے گی۔ کیا؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھو تو سجدہ کرتے وقت اگر سجدے والی جگہ پہ کوئی کنکر یا پتھر ہے تو اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دو۔ اب اس کا اصول اور اس مسئلے کی روح کو دیکھنا پڑے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز کی حالت میں جو نماز کے اندر خلل ڈال رہی، کوئی پرابلم آ رہی، پریشانی آ رہی، کوئی تکلیف مل رہی ہے، تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور نے اس کو ہٹانے کے لیے منع فرما دی، یعنی کہ حکم صادر فرما دی اس کو ہٹا دیجئے۔ تو بات واضح ہو گئی۔ تو اس دور کے اندر یہ اصول تھا کہ نماز کے دوران اگر نماز سجدے والی جگہ پہ کنکر آ گیا تو اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کرنا یہ بہتر عمل ہے اور جائز عمل ہے، سرکار کا فرمان ہے۔
تو دور حاضر کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اسی اصول کو سامنے لیں گے۔ علماء نے جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، اسی مسئلے کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ جب نماز کی حالت میں ہو تو فون آ جائے تو جتنی جلدی ہو سکتا ہو بغیر دیکھے اس کو بند کر دو، گھنٹی بجتی نہ رہے۔ تو ظاہری طور پہ تو یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں تھا، لیکن قرآن و حدیث کے جو مسائل تھے اس سے مسئلہ لے کر اس سے اخذ کر کے یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اسی طرح بے شمار ایسے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 83,000 اصول ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ امت کے سامنے رکھے۔ یہ اجتہاد کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کرتے تھے، تو سب کو ملا کے مشورہ کرنا اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کہا کرتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر میرے مسئلے کے اوپر تم سب اتفاق کرتے ہو، تجھے پسند ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اگر یہ میرا مسئلہ پسند نہیں ہے تو یہ مسئلہ میری طرف سے ہے، تو اس کو اپناؤ ہی نہ۔ یوں سمجھیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی کوشش کرتے تھے کہ سب کی مشاورت کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ہے۔ اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب بنا کر بھیجا نا عمل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح اس قوم کو تبلیغ کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ قرآن و حدیث سے۔ تو حضور علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن و حدیث سے نہ ملا تو پھر کہا پھر یا رسول اللہ اپنی رائے پیش کروں گا، یعنی کوشش کروں گا کہ اس سے اصول نکال کر، یعنی اجتہاد کے ساتھ میں یہ معاملہ حل کر دوں گا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بے شمار چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کے اندر اجتہاد کی کتنی ضرورت ہے اور تقلید کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ اجتہاد کی تو بے شمار شرائطیں ہیں لیکن تقلید کی شرائطیں نہیں ہیں۔ ہر بندہ مجتہد نہیں ہوتا، لیکن ہر بندہ مجتہد تقلید نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن ہر تقلید کرنے والا مجتہد کی بغیر دلیل مانگے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ آج کے دور کے اندر بڑے بے شمار لوگ پڑھے لکھے اور دانشور لوگ ہوتے ہیں، وہ بات کر دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، کیا صحابہ نے یہ کام کیا۔ اسی طرح لگا لیجیے یہ نماز تراویح کا معاملہ ہے، اس کے متعلق بھی بے شمار لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ تو دیکھنا تو پڑے گا اس کا اصول کیا ہے، بالکل ہی نفی کر دیتے ہیں کم علمی کی وجہ سے۔ تو اس امت میں جو سر فہرست جس کا نام جو فقہ کے لحاظ سے اور مجتہد جو شخصیت نظر آتی ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ آپ کی شخصیت بڑی ہی پیاری شخصیت ہے۔ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ جن کا پورا نام حضرت نعمان بن ثابت ہے، ان کے والد حضرت ثابت، کیونکہ حضرت نعمان بن ثابت یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو ان کے والد محترم کو، جب ان کے والد محترم حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹی عمر میں تھے، تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم یعنی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان اکثر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر انگلی پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو آپ کی نگاہ پڑتی تو آپ برکت کے لیے دعا کرتے، اللہ کی سے بارگاہ میں دعا کرتے رحمت کے لیے اور فہم کے لیے اور دین کی سمجھ کے لیے دعا کرتے، اور یہ بھی دعا کرتے کہ اللہ ثابت کی اولاد کو بھی برکت عطا فرمائے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں ملی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں ملی،
کس قدر خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمیں جو مسلک ملا، حنفی مسلک ملا، تو اس شخصیت کا مسلک ملا جس شخصیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں لگی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور میں حضور علیہ السلام نے فرمایا حکمت کا گھر ہے، دروازہ علی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ کوفہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں چلے گئے، آپ نے فقہی کام شروع کیا، اور اس قدر فقہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ دین کی سمجھ۔ اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فقیہ عالم دین، تو فقیہ عالم دین وہی ہوتا ہے جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے۔ اب عالم دین بھی دو قسم کے ہوتے ہیں علماء، یعنی کہ ایک عالم ہوتا ہے علماء سو میں سے ہوتا ہے، ایک علماء حق میں سے ہوتا ہے دونوں بھی علم والے ہیں، لیکن علماء سو جو ہوتا ہے اس کو نبی علیہ السلام نے ناپسند قرار دیا ہے، اور جو علماء حق ہوتا ہے اس کو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے۔ تو یہ معاملہ ایک ایسا ہے کہ اس کائنات کے اندر مجتہد کوئی شخصیت پائی جاتی ہے نا، تو وہ حضرت جن کا سر فہرست نام، جس کا صفحے اول میں نام ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جن کی فقہ کو امام مالک بھی مانتے ہیں، جن کی فقہ کو امام یوسف بھی مانتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ بے شمار بناوٹی باتیں اور تعویلیں ہیں، انہوں نے بے شمار چیزیں گھڑ لی ہیں۔ تو امام یوسف کو ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو بھی میں بتاؤں فوری طور پہ لکھنا لیا کرو، کہ کچھ ہر وقت میں مسائل میں کے غور میں رہتا ہوں، تو دوسرے دن میری رائے چینج بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو تجھے میری رائے ٹھیک لگے وہ لکھنا، دوسرا لکھنا ہی نہیں ہے۔ اور آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میری رائے کے سامنے میرے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان آ گیا تو میری رائے کو ترک کر دے اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو اپنا لو، حضور کے طریقے کو اپناؤ، قرآن و حدیث کو سامنے رکھو، پہلے ان کو آگے لے کے آؤ، ان کو مقدم کرو اور میری بات کو مؤخر کرو۔ جو چیز وہاں پہ نہ ملے پھر میری بات کو سامنے لے کے آنا، پھر میں یہ بتاؤں گا کہ میرا مسئلہ جو ہے اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو واضح نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے وہ جس طرح پانی میں ڈبکی لگانے کے بعد چیز تلاش کی جاتی ہے لیکن پانی کے اندر موجود ضرور ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دریا ہے، نہر ہے، اس پہ تر رہی ہوتی ہیں تو واضح طور پہ نظر آتی ہیں، کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں وہ زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں لیکن واضح طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس جو نیچے بیٹھی ہوتی ہیں چیزیں، پانی کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں، سطح پہ رہ جاتی ہیں اور پانی کے اوپر تیر نہیں رہی ہوتی، پھر وہ کسی ایسے بندے کو لے کے آنا پڑتا ہے، اس کو ریسکیو کرنا پڑتا ہے کہ کسی طرح وہ نکالا جائے، ہر بندے کی جو بس کی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے اندر ایسے مسائل ہیں جو کچھ مسائل تو ایسی ہیں جو بالکل پانی کے اوپر جس طرح تیر رہے ہوتے ہیں اس طرح واضح طور پہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو دور حاضر کے اندر قیامت کے قریب تک ایسے ایسے مسائل واضح ہوں گے، تو جہاں پہ اجتہاد کی چھوٹ دی گئی ہے اور اجتہاد پر عمل کرنے والے کو میرے نبی علیہ السلام نے پسند بھی فرمایا ہے اور مجتہد کو بھی پسند فرمایا ہے، اور اجتہاد کی 4 قسمیں ہیں، اور اس 4 قسموں میں سے جو کوئی بھی کسی قسم میں شامل ہو جاتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنی نگاہ کرم فرما دیتے ہیں۔ تو اجتہاد کی یہ چیز تو سمجھ آ گئی کہ اجتہاد کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر تجھے کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو تم کیا کرو کہ اہل علم سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، تو بے شمار ایسے مسائل واضح ہو جاتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے وہ موبائل کی مثال دی ہے، اسی طرح ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نہ تو تقلید کی نفی کریں اور نہ ہی ہم اجتہاد کی نفی کریں۔ دیکھیں اجتہاد کی نفی تو ہو نہیں سکی تھی، آگے تقلید کی طرف، تقلید اگر قائم نہ ہوگی تو بندہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ دیکھیے تقلید کے متعلق میں بات کر دیتا ہوں کہ بغیر دلیل کے اس بندے کا بھروسہ کر کے اس کے احکام کو سامنے رکھ کے عمل کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اور ہر بندہ نہ تو پڑھا ہوتا ہے، نہ تو علم صرف جانتا ہے، نہ وہ علم نحو جانتا ہے، نہ وہ
اصول حدیث جانتا ہے، نہ تو ہر بندہ فقہ کو جانتا ہے، اور نہ ہی ہر بندہ عربی عبارت کو سمجھ کر اس کو صحیح معنی میں اس کی وضاحت بیان کر سکتا ہے، نہ مفسر ہوتا ہے ہر بندہ۔ اس کے لیے کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو بندہ بالکل افیکٹ ہو، بالکل ایگزیکٹ ہو، بالکل مکمل ہو، وہ ہر چیز پر دسترس رکھتا ہو، ہر چیز پر عبور رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو، اس کے بتائے ہوئے عمل کو جب وہ اپنائے گا تو اس کو ایک بندہ ریڑھی لگانے والا، وہ تو مدرسے میں جا کے نہیں پڑھ سکے گا، وہ تو مجتہد بن نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا مجتہد بندہ ملے۔ وہ کون سا ملے؟ جس کو ہر چیز پر عبور ہو۔ جب اس کے بتائے ہوئے احکام، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو سامنے رکھ کے وہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے گا۔ ورنہ ہر بندہ کبھی بھی وہ اپنی رائے کے مطابق مختلف عقیدے کے لے کر اور مختلف اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے گا تو وہ ایک اور مسلک اپنا کام کر لے گا، ایک اور مذہب بنا لے گا۔ تو لہذا یہ 4 ہمارے امام ہیں بڑے، اور ان 4 اماموں نے ان میں سے ایک بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو بہت بڑے مجتہد ہوئے ہیں۔ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کی بھی مثال سنیے۔ میں اگر نماز پڑھاتا ہوں، فجر کی، ظہر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو یا کوئی بھی نماز پڑھاتا ہوں، تو بتاؤ کہ میں نے کبھی کہا ہے کہ رکوع جاتے وقت نمازیوں کو کہ رکوع کرو؟ میں نے کبھی کہا ہے کہ آپ سجدہ کرو؟ میں نے کبھی کہا ہے کہ اب تم اتحیات بیٹھو، جلسہ استراحت کرو؟ کبھی نہیں کہا۔ میں تو کہہ رہا ہوتا ہوں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہوں، کسی کو نہیں کہتا کہ ہاتھ باندھو۔ اللہ اکبر کہہ لیا، ہاتھ باندھ لیے۔ اب میں قرات کرتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں، رکوع جاتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں تو سجدے میں جاتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں جلسہ استراحت میں جاتا ہوں۔ تو میں سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب یہی ملے گا، ہم امام کی اقتداء کر رہے ہیں، ہم آپ کی تقلید کر رہے ہیں، جس طرح آپ کر رہے ہیں اس طرح ہم کر رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا میں تو آپ کو کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا رکوع کریں، تو وہ کہیں گے بات پہلی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے امام آپ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام کائنات کے امام محمد الرسول اللہ ہیں، انہوں نے جو عمل بنایا آپ اپنا رہے ہیں، اور آپ صرف اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کی تقلید اس انداز میں کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ اکبر کہہ کے، ایک بندہ آنکھوں سے نبین ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے امام رکوع گیا ہے کہ امام نے قیام کیا ہے، اللہ اکبر کہہ کے وہ کھڑا ہوا ہے، سجدے میں گیا ہے، جلسہ استراحت کیا ہے، تحیات بیٹھا ہے، تو نبینے کو تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو نبینہ جو ہے اپنے دل کی آنکھ سے یہ محسوس کرتا ہے کہ امام کی منشا یہ ہے، امام کا مقصد یہ ہے کہ رکوع میں جانا۔ امام کہتا اللہ اکبر تو امام کا مقصد ہے وہ جلسہ استراحت کرے۔ تو یہاں پہ بات واضح ہوگی، اگر ایک امام کی تقلید نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جس طرح نماز کی حالت میں الفاظ جو ہے وہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو امام کی تقلید اس انداز میں کی جاتی ہے جس طرح یہاں پہ امام کی تقلید کے بغیر، امام کی اقتداء کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح امام ابو حنیفہ یا امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں، ان کی تقلید کے بغیر دین کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ کیونکہ ایک امام کی تقلید سامنے رکھتے ہیں تو ہماری نماز مکمل ہوتی ہے اور کامل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر یہی مسائل امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام یوسف، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا سامنے معاملات رکھیں، ان کو مجتہد سمجھیں، ان کی تقلید کریں گے تو ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ جو ان کی نفی کرے گا وہ خود کی نفی کرے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اب ان کا علمی مقام کیا تھا یہ بھی ذرا سنیے۔ امام مالک سے امام شافعی نے پوچھا، کیونکہ جس دن امام ابو حنیفہ دنیا سے پردہ فرما گئے اس دن امام شافعی نے امام مالک سے سوال کیا کہ امام صاحب حضور جی بتائیے کہ امام ابو حنیفہ کا علم کتنا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو امام مالک کے بھی جملے سنیے، میرے اور آپ کے جملے دیکھیے کس انداز میں ہے، لیکن امام مالک کے جملے دیکھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے عبور دیا تھا، جن کے سینوں کو روشن کیا تھا، اور علم والا ہی علم والے کو سمجھتا ہے، جاہل نہیں سمجھتا۔
دیکھیے امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ حدیث زبانی یاد کرنے کی توفیق دی. تو اسی طرح امام یوسف دیکھ لیجئے، امام شافعی دیکھ لیجئے، امام مالک دیکھ لیجئے. امام مالک کی بارگاہ میں امام شافعی نے عرض کی ان کا علم کتنا تھا، اور انہوں نے دیکھو کیسی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ ستون کو سامنے کہہ دے نا یہ سونے کا ہے، تو دنیا کا کوئی بندہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا یہ سونے کا نہیں ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے پاس علم ہی اس قدر ہے. یعنی کہ انہوں نے ایک باقاعدہ دلیل یہ دے دی کہ میرے نزدیک بھی یہ بات ہے، امام مالک کے نزدیک بھی بات یہ ہے کہ اگر کائنات کے اندر انبیاء اور حضور کے صحابہ تابعین کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے اور کسی کے پاس کوئی نچوڑ ہے، کوئی دین کو سمجھنے والا ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ ہیں. کیونکہ اگر وہ کہہ دیں یہ ستون جو ہے، یا ایک روایت میں آتا ہے یہ درخت سونے کا ہے، تو دنیا کا کوئی بندہ علم کے لحاظ سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے. وہ مانے گا واقعی یہ درخت سونے کا ہے. اور ہماری خوش قسمتی دیکھیے، ہمارے سارے بزرگان دین جو ہیں امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں. دیکھیے نا حضرت ہمارے پاکستان کی لاہور کی سرزمین پر سب سے بڑے بزرگ جن کو کہا جاتا ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح بجلی کے لیے ایک گریڈ اسٹیشن ہوتا ہے، وہاں سے بجلی بنتی ہے تو پھر دوسرے جگہ پہ پہنچتی ہے، ٹرانسفارمر پہنچتی ہے، پھر وہ کسی جگہ پہ بلب چھوٹا لگا ہوتا ہے، کسی پہ بڑا، کسی پہ 0، کسی کو 24 بار، کسی کا 100 بار ہوتا ہے. اسی طرح یہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اولیاء کی صف میں جو مین جو ہیں پاکستان کے اندر بزرگ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اپنی کشف المجوب کے اندر لکھتی ہے، میں جب گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرام گاہ پر، کہتے ہیں میں زیارت کی، وہاں پہ دعا کی، بیٹھا تو مجھے اونگ آ گئی، اونگ کے بعد نیند آ گئی، میں سو گیا، مجھے کملی والے محبوب کی زیارت ہو گئی. تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دیکھا ایک بوڑھا بندہ ہے، تو نبی علیہ السلام بڑی شفقت فرما رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کے متعلق آپ نے فرمایا یہ امام ابو حنیفہ ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں کس طرف چلوں، کس مسلک میں آ جاؤں؟ تو حضرت داتا علی حجویری کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا امام ابو حنیفہ کے پیچھے چل پڑو. یعنی کہ جو یہ بتاتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو خود کہتے تھے کہ اگر کوئی بندے کے سامنے میرے مصطفیٰ کا فرمان اور اللہ کا قرآن آ جائے تو میری بات کو ترک کر دو، اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو اپنا لو. اتنا بڑا مجتہد بندہ ہو، لیکن اتنا بڑا پارسا اور متقی بھی ہو، جس کے متعلق داتا صاحب کا یہ خیال ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا خیال ہے یہ ہے. تو ساری گفتگو خلاصہ یہ ہے کہ بھائی اجتہاد جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، مجتہد بندے جو ہے ہمارے سامنے ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی تقلید کرنی ہے. جب ان کی تقلید کریں گے تو جس طرح عام امام کی تقلید کرنے سے نماز ہماری ٹھیک ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں اگر وقت کے امام جو ہیں ان کی تقلید کریں گے، ان کے اصولوں پر چلیں گے، تو اللہ کے فضل اور توفیق سے اللہ تعالی ہماری دنیا بھی درست فرما دے گا اور آخرت بھی درست فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.